اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اس پروگرام حسینی پروانے میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے آپ کا میزبان سید عطا عباس عابدی آپ کے ساتھ اس سلسلے میں جڑے رہیں گے۔ لہذا اس پروگرام کا مقصد و ہدف کہ جس کا نام حسینی پروانے ہے، اس کا اصلی ہدف شہدائے کربلا کی سوانح حیات اور ان کی زندگی کے بارے میں بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر پچھلے ایپیسوڈ میں آپ جناب زہیر ابن قین کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے بیان فرمائی تھیں، چونکہ وقت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر اس ایپیسوڈ کو وہیں کے اوپر ختم کیا گیا تھا، لہذا آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے درخواست ہے کہ جناب زہیر ابن قین کی شہادت کے حوالے سے، اور جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کی زوجہ کے حوالے سے کہ جو کردار انہوں نے میدان کربلا کے حوالے سے بیان فرمایا ہے اور جو نبھایا ہے، اس کو آپ ہمارے ناظرین محترم تک منتقل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جناب زہیر ابن قین کربلا کے ان عظیم مجاہدوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے جب سے امام حسین کے ساتھ منسلک ہوئے تب سے ہر موقع پہ ان کو آپ ایک الگ کردار میں دیکھیں گے اور خاص کردار میں دیکھیں گے، یعنی جب ابن زیاد سے گفتگو ہو رہی ہے تب بھی جناب زہیر ابن قین موجود ہیں، جب مہلت لی جا رہی ہے 9 محرم کی عصر کو تب بھی آپ موجود ہیں اور خطاب کر رہے ہیں کوفیوں کو۔ اسی طرح شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو گل کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دی اور اپنے اصحاب سے کہا کہ تم لوگ جا سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہے، تو ان میں جن لوگوں نے تقریر کی ان میں سے ایک تقریر جناب زہیر ابن قین کی تقریر ہے، جو آپ کی عظمت کو بھی بیان کرتی ہے اور آپ کی محبت و معرفت کو بھی بیان کرتی ہے۔ اسی طرح صبح عاشور آپ کو باقاعدہ لشکر کی ایک ونگ کا، ایک طرف کا باقاعدہ سالار بنایا گیا، جس سے ان کی اخلاق کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر اور ان کی جنگی صلاحیت کے اوپر ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جنگی صلاحیت وہاں موجود افراد میں بہرحال آپ کی زیادہ تھی، کیونکہ امام حسین ایسے ہی کسی کو سردار کسی حصے کا نہیں بنائیں گے، جبکہ اور بھی بزرگ افراد وہاں پر موجود تھے۔ اور جناب زہیر ابن قین نے خود میدان کربلا میں اپنی شہادت کے سلسلے سے اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے سلسلے سے ایک بات جو بیان کی کہ ہم لوگ جب جنگ قادسیہ میں تھے یا جنگ نہروان میں تھے، یعنی نہروان سے نہران وہ جنگ ہے جو ایران میں ہوئی تھی اسلامی فوجوں اور ایران کے بادشاہوں کے بیچ میں، تو اس میں اس جنگ کو جیتنے کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی جب ملی تھی تو جناب زہیر نے کہا کہ ہم لوگ بہت خوش تھے، تو وہاں پر جناب سلمان نے ہم کو یہ خبر دی کہ آج اتنا خوش ہو، سوچو اس وقت تم کتنے خوش ہوگے جب تم سبط پیغمبر کے لیے اپنی قربانی کو پیش کرو گے۔ تو یہ خود ایک ایسی چیز تھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب زہیر قین معرفت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام۔ بس وہی مسائل جو ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اکثر لوگ اپنے سیاسی موقف کو چھپا کے اس لیے رکھتے تھے تاکہ ان کے خانوادے اور افراد جو ان کے سے منسلک ہیں وہ بہرحال محفوظ رہ سکیں۔ تو جناب زہیر ابن قین مسلسل امام حسین کے ساتھ ہر کردار میں نمایاں نظر آئیں گے، اور اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے نماز کی مہلت مانگی تو جناب اور دشمن نے اجازت نہیں دی تو جناب زہیر ابن قین اور جناب سعید، یہ دونوں افراد امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام نے نماز کو ادا کیا۔ اس سے بھی جناب زہیر ابن قین کی جافشانی اور آپ کے کردار کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جناب سعید نے دم توڑ دیا تھا نماز کے تمام ہونے تک، لیکن جناب زہیر قین میں تھوڑا سا رمق باقی تھا، تو انہوں نے دوبارہ امام حسین سے اجازت مانگی اور میدان کارزار میں گئے اور کئی لوگوں کو دوبارہ جہنم حاصل کرنے کے بعد پھر مقام شہادت پر فائز ہوئے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کربلا میں انہوں نے ثبت کر لیا اور اپنے خون سے اس کام کو انجام دیا جو تقریباً تمام انسانیت کی نجات کا کام ہے، اور وہ کام ہے جس سے اسلام آج تک محفوظ ہے۔ جہاں تک آپ کی زوجہ کا مسئلہ ہے، آپ کی زوجہ جن کا نام دلہم یا دلہم دونوں طرح سے نام آیا ہے،
یہ خود آل محمد کی چاہنے والی خواتین میں سے بامعرفت خواتین میں سے، کوئی کربلا میں بامعرفت خواتین یعنی خانوادہ بنی ہاشم و خاندان عصمت و طہارت کو اگر آپ الگ بھی کر دیں تب بھی بامعرفت خواتین کی کربلا میں کمی نہیں ہے، چاہے وہ زوجہ وہب کلبی ہوں، چاہے وہ مادر وہب کلبی ہوں، چاہے جناب زہیر ابن قین کی زوجہ جن کا نام دلہم یا دلہن ہے، تو دلہم بھی نام ان کا ذکر ہوا ہے، ان کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جناب زہیر نے ان کو جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن وہ اپنے گھر والوں تک گئی نہیں بلکہ راستے میں کہیں پر رک گئیں اور خیمہ لگا کر انتظار کرتی رہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور بعض روایات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب انہیں خبر ہو گئی کہ شہادت واقع ہو گئی ہے تمام اصحاب حسینی کی، تو انہوں نے ایک کفن اپنے غلام کو دے کر بھیجا کہ وہ کفن جو ہے جناب زہیر بن قین کو دے دیا جائے، اور غلام نے آ کر خبر دی کہ وہاں کسی کو کفن نہیں دیا گیا۔ تو بعض روایات میں ہے، بعض روایات نے اشارہ کیا ہے کہ دلہم نے ایک اور کفن دیا تھا کہ جو امام حسین کے لیے دیا جائے، اور امام حسین علیہ السلام کو جو امام سجاد علیہ السلام نے دفن کیا ہے اس میں جو کفن آئے ہیں اس میں ایک کفن بعض روایات کے حساب سے جناب زہیر کی زوجہ کا بھیجا ہوا کفن بھی ہے۔ البتہ چونکہ اس طرح کے منابع ہمارے پاس بہت ہیں، دیگر روایات بھی ہیں، تو صحیح ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کون سے کفن میں سید الشہداء کو دفن کیا گیا۔ تو جناب دلہم کا کردار بھی کئی موقعوں پر ہمیں ظاہر ہوتا ہے، مثلا بعض روایات جو علماء پڑھتے بھی ہیں کہ جب جناب زہیر تھوڑا سا کشمکش میں تھے کہ وہ امام حسین کے خط کے جواب میں جائیں یا نہ جائیں، تو جناب دلہم نے مقام اور عظمت امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا تاکہ وہ امام حسین کی طرف جانے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو۔ تو اس طرح سے جناب دلہم کا اور ان کا کردار بھی شہداء کربلا کے کردار سے ملتا چلا جاتا ہے، اور آپ بھی تا صبح قیامت ان لوگوں میں آپ کا شمار کیا جائے گا جنہوں نے معرفت اہل بیت کے ساتھ خود بھی راہ امام حسین علیہ السلام و معرفت اہل بیت پہ قدم اٹھائے اور دوسروں کو بھی تشویق دی کہ وہ یہ کام کریں۔ دیکھیے آج کے دور میں بہت دفعہ انسان ہوتا ہے کہ بہت سے اچھے عمل کرنا چاہتا ہے لیکن گھر سے سپورٹ نہیں ملتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر زوجہ سپورٹیو نہ ہو یا برعکس شوہر سپورٹیو نہ ہو، زوجہ کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہی ہو تو پھر بات نہیں بن پاتی ہے۔ اگر ہم جناب امیر المومنین علیہ السلام و جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد کے بعد کے قصے کو دہرائیں تو جناب رسول اکرم نے جب پوچھا تھا کہ کیسا پایا جناب امیر المومنین سے، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ عبادت میں بہترین معاون، اور جناب زہرا نے بھی یہی جملہ تقریباً اسی مفہوم کا تکرار کیا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہترین خاتون یا بہترین ہمسر، چاہے وہ مرد کے لیے زوجہ ہو یا زوجہ کے لیے شوہر ہو، وہ وہی ہے جو آپ کا معاون ثابت ہو عبادات الہیہ میں۔ اور عبادات الہیہ سے مراد صرف نماز یا روزے نہیں، ہر وہ عمل جو خیر کا عمل ہو، ہر وہ عمل جو اچھائی کا عمل ہو، جو خدا کو پسند ہو، مطلوب ہو، وہ عمل عبادت ہے۔ اور اس میں انسان تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کو گھر میں اس طرح کا ماحول ملے کہ وہ کامیابی کی طرف بڑھ سکے۔ وہ اگر سامنے والا سپورٹ نہ کرے، اپنے مسائل کی میں اتنا الجھا دے کہ پھر انسان اس طرف متوجہ نہ ہو، تو پھر انسان کبھی سعادت تک پہنچ نہیں پاتا۔ لہٰذا جناب دلہم کا کردار اور اس طرح کے تمام خواتین کا کردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا کردار ہے، اور جو ہمیں نمونہ عمل کے طور پر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے پیش کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک ایسی نسل کو تیار کر سکیں جو امام زمان کے اوپر اپنی جان کو فدا کر سکے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ ناظرین کے جس جانب مولانا نے اشارہ کیا وہ واقعاً بہت اہم پہلو ہے کہ صرف میدان کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو جافشانی اور ایثار اور قربانی پیش کی گئی ہے وہ صرف اصحاب کی جانب سے نہیں بلکہ ان کی زوجہ کی بھی طرف سے رہی۔ لہذا یہ ایک پیغام ہے عالم انسانیت اور عالم بشریت کے لیے کہ آج ہم جب شریک حیات کا انتظام کرتے ہیں تو وہ شریک حیات کا انتظام کرنے کے لیے جو چیزیں ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیے ان کو مد نظر رکھیں، نہ کہ مال و دولت کو اور نہ ہی حکومت کو، بینک بیلنس کو نہیں۔ بہت شکریہ آقا۔ یہاں کے اوپر ایک سوال اس جانب سے کہ جیسا کہ پچھلے بھی ایپیسوڈ میں آپ نے اس جانب اشارہ کیا تھا جناب حبیب بن مظاہر کے حوالے سے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں جناب زہیر کی زوجہ کے حوالے سے، جبکہ تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ جناب حبیب خود امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ انسیت رکھتے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ آپ جو ہے اپنی زوجہ کا امتحان لے رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے میدان کربلا میں یا نہیں جانا چاہیے؟ تو پھر وہ پورا واقعہ کہ جناب زوجہ نے ان کی الفت اور ان کی محبت کے بارے میں اور ان کے ایثار کے بارے میں آپ کی جانب کچھ باتوں کو بیان کیا، اس کے بعد بہرحال آپ تیار ہو کے میدان کربلا میں تشریف لائے۔
یہ وجہ اور سبب کیا ہے کہ جناب حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت عام سی چیز ہے، اور شاید جناب حبیب یہ چاہتے ہوں کہ میں امام حسین پہ اگر فدا ہو بھی جاؤں، کیونکہ مجھے تو فدا ہونا ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ ہمارے گھر میں مثال کے طور پر یہ افراد جو ہیں جی وہ اس مہم میں ہمارے ساتھ تھے یا نہیں تھے، یا وہ چاہتے ہوں کہ ان کی زوجہ کا جو عمل ہے وہ دنیا کے سامنے اس طرح سے پہنچے کہ دیگر افراد بھی امام حسین کی مدد کرتے وقت یہ دہائی نہ دیں کہ ہمیں گھر دیکھنا ہے، اپنے بچے دیکھنے ہیں، اور ہمارے پاس تو ذمہ داریاں ہیں. جی کیونکہ تبھی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، کہ تبھی انسان کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھ سکتا ہے دونوں جانب جب اس کی طرف اس کے ساتھ دینے والی، چاہے وہ زوجہ ہو چاہے وہ شوہر ہو، وہ اس کا سپورٹ کرے پوری طرح سے. تو جناب حبیب بن مظاہر کا اس طرح سے سوال کرنا، یا جناب زہیر کا کشمکش میں مبتلا ہونا، اور جناب دلہم کا آ کر اس طرح سے کہنا، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ وہ لوگ چاہتے ہوں کہ یہ لوگ بھی اپنا کردار ظاہر کریں، اپنے عقیدے کو ظاہر کریں، تاکہ حجت تمام ہو سکے دیگر افراد کے اوپر. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ میرے اس عمل میں یہ لوگ شریک قرار پائیں، کیونکہ جو انسان، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان عمل خیر کی تشویق دلاتا ہے گویا وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے، اور جو آدمی عمل شر کی طرف ورغلاتا ہے گویا وہ اس کا انجام دینے والا ہی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے اس زاویے سے انجام دے رہے ہوں کہ بالآخر ہم امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جان قربان کرنے جا رہے ہیں، تو اس عمل میں یہ زوجہ بھی سہیم ہو جائے ثواب کے لحاظ سے. تو جب وہ اس طرح سے رائے دے تو بارگاہ الہیہ میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگی جس نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے کی وصیت کی یا نصرت کرنے کی رائے دی. اور صرف میں اجر و پاداش نہ پاؤں بلکہ میری زوجہ بھی اجر و پاداش سردار جوان جنت سے پائے. اسی طرح جناب دلہم کے سلسلے میں بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان افراد نے، خصوصاً ان خواتین نے، کربلا میں ایک بہت ہی مثبت رول پلے کیا ہے، اور آج تک کر رہے ہیں. جہاں جہاں بھی خواتین نے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو سمجھا ہے اور اگلی نسل تک منتقل کیا ہے معارف کے ساتھ، آپ یقین جانیں وہاں مسائل بالکل مختلف ہیں ان علاقوں کو دیکھتے ہوئے یا ان افراد کو دیکھتے ہوئے جہاں اس طرح سے عمل انجام نہیں دیا گیا ہے. اور وہ خواتین جنہوں نے اس کام کو انجام دیا وہ دنیا میں بھی اجر حاصل کریں گی اور آخرت میں تو اجر حاصل کریں گی. اور وہ نمونے عمل ہے تمام دیگر افراد کے لیے کہ جو کبھی کبھی یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ صاحب ذمہ داریاں ہیں اور بچے ہیں اور مسائل ہیں. نہیں، امام مظلوم کی حمایت سب سے مقدم کام ہے، بے شک، اور اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. یہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ کل وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کرتے وقت کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں. بے شک، جزاک اللہ. کہ آج واقعاً جو جناب حبیب بن مظاہر یا جناب زہیر ابن قین کی زوجہ نے جو کردار پیش کیا ہے وہ عالم انسانیت کے لیے، تاکہ آنے والی نسلوں کے اندر کوئی بھی زوجہ اس بہانے کو پیش نہ کر سکے، یا خود جو ان کے شوہر ہیں یہ بہانہ پیش نہ کریں کہ بہرحال ہمارے ساتھ اتنی ذمہ داریاں ہیں، یہ بچے ہیں، اہلیہ ہے، خانوادہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد ہر دور میں مقدم ہے. بہت شکریہ آقا. اگلا شہید کربلا کی جو فہرست آپ نے مرتب کی ہے اس فہرست کے مطابق کس شہید کربلا کی آپ شخصیت کو ہمارے ناظرین تک کے پہنچانا چاہیں گے؟ ہاں، ایک نام جو ہمارے پاس ملتا ہے بعض منابع میں ہے، ابن شہر عاشوب اور شیخ طوسی نے تصریح تو نہیں کی ہے ان کے نام کی، لیکن ان کو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے. جناب زید بن معقل، یا ان کا جو نام ہے وہ اصحاب حسینی میں تو ذکر ہوتا ہے، لیکن شیخ طوسی اور ابن شہر عاشوب نے ان کو امام حسین کے اصحاب میں تو گنا ہے، لیکن یہ تصریح نہیں کی ہے کہ یہ کربلا کے شہید ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ انسان امام حسین کا صحابی ہو لیکن وہ کربلا میں شہید نہ ہوا ہو. اور ان کو واقع بعض جنہوں نے نقل کیا کہ روز عاشورہ موجود تھے انہوں نے ان کو حملہ اولیٰ میں شہید مانا ہے، الگ سے ان کو بیان نہیں کیا ہے. ان کے لیے زیارت مقدسہ جو زیارت ناہیہ اس میں جملہ ملتا ہے السلام علی زید بن معقل جعفی، تو لہٰذا بہت سے لوگوں نے اس زیارت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو شہداء کربلا میں شمار کیا ہے. اسی طرح ایک اور نام ہے سالم بن عمرو. اس کو پرانی اور کتابوں میں اور رجال کی کتابوں میں تو یہ نام نہیں ملتا، لیکن زیارت ناہیہ اور متاخرین کی جو کتابیں ہیں رجال کے سلسلے سے اس میں ان کو یعنی جناب سالم بن عمرو کو وہ شہید کربلا کے عنوان سے ذکر کیا ہے.
اور مرحوم مامقانی نے سند تو ذکر نہیں کی ہے لیکن ان کے حالات میں اس طرح تصریح کی ہے کہ سیرت نگاروں کے قول کے مطابق وہ کوفی تھے، یعنی کوفے کے رہنے والے تھے اور شیعوں میں سے شمار کیے جاتے، تو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی، اور جب جناب مسلم گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا، کیونکہ بہت سے لوگ گرفتار ہوئے تھے لیکن یہ کسی طرح اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہوئے اور وہاں سے نکل کے سیدھے یہ امام حسین کی خدمت پہ آئے اور اس کے بعد امام حسین کے ساتھ رہے یہاں تک کہ جام شہادت آپ نے نوش کیا۔ ایک اور نام ہے جو ان افراد کا ناموں میں سے، جیسے کہ وہ نام جن کے بارے میں کم ہمارے پاس معلومات ہے اور شہداء بعض کتابوں نے ان کو شہداء کربلا کے سلسلے میں درج کیا ہے، وہ ہے جناب سالم، جو غلام تھے بنی مدینہ کلبی کے، یعنی مدینہ کلبی ایک شخصیت کا نام ہے، بہت بڑا امپورٹنٹ نام ہے تاریخ میں، ان کے غلام ہیں۔ ان کا شجرہ جو ہمارے پاس ہماری تحقیق میں ملا وہ اس طرح سے ہے کہ آپ سالم بن عمرو بن عبداللہ بن ثابت بن نعمان بن امیہ بن امرؤ القیس بن ثعلبہ، اور آپ موالی یعنی آزاد کردہ غلام تھے مدینہ کلبی کے۔ تو مدینہ کلبی کے غلام ہونے کا مطلب یہ کہ مدینہ سے ان کا تعلق تھا، مدینہ کلبی ان افراد میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھیوں میں تھے اور اصحاب میں سے تھے، اور آپ سواروں میں گنے جاتے تھے، یعنی وہ افراد جو سواری یعنی گھوڑے پہ بیٹھ کر جہاد کرتے ہوں، تو آپ کا حساب بہادروں میں اور سواروں میں ہوتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کا آپ نے ساتھ دیا تھا، اور جب جناب مسلم گرفتار ہو گئے تو آپ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن کسی طرح آپ نے اپنے آپ کو امام حسین سے ملحق کیا، اپنے آپ کو جیل سے نکالا، ملحق کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے روز عاشوراء آپ شہید کیے گئے۔ زیارت ناہیہ میں آپ کو اس طرح سلام کیا گیا ہے، السلام علی سالم مولا ابن المدینہ الکعبی، اس سے آپ کی تصریح شہادت کی ہوتی ہے کہ آپ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے افراد میں ہیں۔ جزاک اللہ۔ کہ جن اصحاب کے بارے میں اور جن شہداء کے بارے میں ابھی آپ نے بیان فرمایا، زیارت ناہیہ کے اندر ان کے فقرے کا موجود ہونا بہرحال ہمارے لیے ایک مدرک اور ایک سند ہے، اور امام کی جانب سے تائید ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قربانیاں امام حسین علیہ السلام کی رقاب میں اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اور ایک سوال ہے اس حوالے سے کہ بہرحال ہم میدان کربلا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جہاں کے اوپر جناب اصغر بھی موجود ہیں، اور دوسری جانب امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی وجود، اور تاریخ کے اندر جو ملتا ہے ان کے حوالے سے وہ ذکر بہرحال ملتا ہے کہ 3 سال یا 3.5 سال کے تھے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر جناب اصغر کی شہادت کو مقدم کیا اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام کو ان کی شہادت کے لیے امام سجاد نے روک لیا؟ یہ وجہ و سبب کیا ہو سکتی ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام محمد باقر کو روک لیا گیا، کیونکہ جناب امام حسین علیہ السلام، دیکھیے میدان کربلا میدان جنگ ہے، اور جنگ میں احکام شرعیہ بہرحال اسی طرح سے عملی ہوں گے کہ جس طرح سے باقی تمام چیزوں میں احکام شرعی کا لحاظ ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کسی انسان کی تکلیف کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کے مکلف ہونے کے لیے وہ بالغ اور عاقل ہو، تو جتنے شہید وہ بالغ اور عاقل ہیں وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کام کو انجام دیں گے۔ اب جو غیر بالغ شہداء ہمارے پاس ہے، جن میں بہت سے نام ہم کو ملتے ہیں، جو اکثر کا تعلق بنی ہاشم سے ہے، تو بنی ہاشم کے افراد جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں پر اور اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کر رہے تھے، ولو یہ کہ وہ ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، لیکن اتنا شعور بہرحال رکھتے تھے کہ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ جو 7 سال کا 8 سال کا 10 سال کا ہو وہ نماز پڑھنے کا شعور رکھتا ہے، ولو اس پر واجب نہیں ہوئی ہے، تو شعور رکھتا ہے، احکام کو سیکھ چکا ہے، نماز لہٰذا پڑھتا ہے۔ تو بنی ہاشم کے بچے تلوار چلانا جانتے تھے، بے شک شجاعت کے پلے ہوئے بچے تھے، تو وہ تلوار چلانا بھی جانتے تھے اور اپنے امام کی دفاع اور نصرت بھی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ہمیں چھوٹے بچوں کی قربانی بھی کربلا میں دکھائی دیتی ہے۔ جہاں تک مسئلہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا ہے، تو جناب علی اصغر علیہ السلام میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک پر تشریف لے کے آئے ہیں، یعنی جہاد کی غرض سے نہیں آئے تھے بلکہ ایک دوسرے عمل کے لیے آئے تھے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر سے وہ کام لیا تھا جو کسی شہید سے نہیں لیا، بلکہ جناب علی اصغر کے علاوہ کوئی اور یہ کام انجام بھی نہیں دے سکتا تھا، اور وہ تھا مظلومیت امام حسین علیہ السلام کے اوپر مہر تثبیت لگانا کہ امام حسین علیہ السلام مظلوم ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام نے میدان کربلا میں جنگ نہیں کی ہے، لیکن آپ کی شہادت عظیم ترین شہادتوں میں گنی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ تمام جو شہدائے کربلا ہیں حکومت ان کے مخالف تھی، ان کے لیے کسی بھی طرح کا عذر وہ تراش سکتی تھی کہ جس سے ان کے لیے قتل کا جواز ثابت ہو جاتا، جیسے لوگوں نے امام حسین کے قتل کے لیے فتوے تک دے دیے تھے، اجازت دے دی تھی، باقی تمام شہداء کے لیے تو بہت آسانی سے یہ کام کر سکتے تھے۔ لیکن جناب علی اصغر کی شہادت کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مظلوم کا قصہ بنا دیا، کیونکہ جب سر رکھے جائیں گے، ایک چھوٹا سا سر آ کر ان تمام سروں کی مظلومیت اور ان کی حقانیت کے اوپر دلیل بن جائے گا، کیونکہ وہ سب کے لیے عذر تراش کر سکتے تھے، لیکن 6 مہینے کے بچے کے لیے کوئی عذر تراش نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سفیر رومی جو یزید کے دربار میں بیٹھا اس کے سامنے جب یہ کہہ کر سر پیش کیے گئے کہ یہ سب باغیوں کے سر ہیں، اور ایک چھوٹا سا سر بھی پیش ہوا جو جناب علی اصغر علیہ السلام کا تھا، تو وہ یہی جملہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا کہ کیا اس بچے نے بھی تمہارے خلاف بغاوت کی تھی؟ تو امام علی حسین علیہ السلام کو جناب علی اصغر کو میدان میں لانا ایک خاص وجہ سے تھا جو جناب علی اصغر کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی سن مبارک 3 ساڑھے 3 حتی 4 سال بھی ہم ذکر کرتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا بچہ نہیں کہ جس کو آپ گود میں لے کر آئیں گے، اور جناب علی اصغر 6 مہینے کے ہیں، یہ 3.5 4 سال کے بچہ، بنی ہاشم کا بچہ عرب ہے، تو یہ کافی سن اور رشید دکھائی دیں گے ظاہری طور سے، تو ان کو گود میں تو لایا نہیں جائے گا، یہ خود اپنے شعور کے ساتھ آئیں گے۔ تو ابھی جس سن میں ہیں اس سن کے بچوں نے کربلا میں جہاد نہیں کیا ہے۔ حد اقل جو ذکر ملتا ہے وہ 9 سے 10 سال تک کے بچوں کا ملتا ہے، اور جناب محمد باقر اس سن سے بہت کم ہے۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ سلسلہ امامت کی اس کڑی کو ابھی حکم شرعی سے باز رکھنا تھا، جیسے امام زین العابدین بیماری کی وجہ سے حکم شرعی سے اور جہاد سے معاف تھے، آپ بلوغ کی وجہ سے جہاد سے معاف تھے، اور یہ مصلحت الہی تھی تاکہ سلسلہ امامت اور سلسلہ وراثت قائم رہ سکے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ یعنی جناب اصغر علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر جو اپنی شہادت پیش کی، وہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ مظلومیت کو عالم انسانیت اور عالم بشریت تک کے پہنچایا جا سکے، کیونکہ یہ کام صرف و صرف جناب اصغر علیہ السلام کی جانب سے ممکن تھا۔ اور امام باقر علیہ السلام کی جو سن مبارک ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہاں تک کہ 4 سال بھی آپ کے سن مبارک کے بارے میں تاریخ کے اندر ہمیں منابع ملتے ہیں، اور تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ لہذا یہ مقصد و ہدف امام حسین علیہ السلام کا جناب اصغر کو لانے کا میدان کربلا کے اندر یہ تھا کہ ہم عالم انسانیت اور عالم بشریت اور دشمنوں کے سامنے، اور جو بھی ایسے افراد ہیں کہ جو دشمن نے آل محمد علیہ السلام سے متمسک اور جڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ہم اس بات کو اور اس پیغام کو پہنچا سکیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ باغی نہیں تھے ہم لوگ، بلکہ ہم لوگ مظلوم تھے۔ لہذا بہت شکریہ آغا کہ آپ نے اپنے وقت کے ذریعے سے ناظرین محترم تک کے بہترین پیغام کو اور شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ ناظرین، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروگرام اور یہ حسینی پروانے کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ لہذا آپ سے التماس ہے کہ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر اپنے رائے اور اپنے مشورے کے ذریعے سے ہمیں ضرور نوازیں، جب تک کہ آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں اپنے وقت کے امام کے لیے مل کر ظہور کی ان کی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔